السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شنیلا امار اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، توشہ خانہ، جی آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس پہ بات کرنے لگی ہوں۔ توشہ خانہ کی جو چوری ہے اس کے اوپر تو ہم بہت پہلے سے بات کر رہے تھے، بڑی اچھی سی ڈیٹیل سے میں نے آپ کو ایک دفعہ سمجھایا بھی تھا کہ چوریاں کیسے کیسے ہوئی ہیں، توشہ خانہ میں ہوتا کیا ہے، کام کیسے وہ کرتا ہے، اصل میں توشہ خانہ ہے کیا، وہ سارا کچھ آپ کو بتایا گیا تھا۔ کل اس میں ایک بڑا ٹوسٹ آیا۔ ٹوسٹ کیا ہے کہ جو کوئی عمر فاروق دبئی سے تھے، وہ آئے آگے بیٹھے، انہوں نے توشہ خانہ میں وہ گھڑی جو محمد بن سلمان نے دی تھی عمران خان صاحب کو، اس گھڑی کے بارے میں انہوں نے آ کے جو تھا راز جو تھا اس کا افشا کر دیا کہ یہ ان کے پاس کیسے پہنچی۔ جی جناب، فرح گوگی کے ذریعے، مشہور زمانہ ڈکیت فرح گوگی۔ تو جو فرح گوگی تھی، انہوں نے گھڑی ان کے پاس $2 ملین کی بیچ دی تھی، جو اس وقت پاکستانی حساب سے کوئی 2.5 کروڑ روپیہ بنتا تھا۔ یہ 2019 کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ 28 کروڑ میں انہوں نے اس کو بیچ دی۔ اس میں ایک قلم بھی تھا، کف لنکس بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس کی اصل ویلیو تھی $120 ملین، یعنی کہ کوئی 1 ارب سے اوپر کی، 1 ارب 70 کروڑ کچھ اس طرح پیسے بن رہے تھے، جس کی وہ شہزادے نے بنوا کے گھڑی عمران کو گفٹ کی تھی، اور عمران نے بڑی سستی بیچ دی، پٹھانوں والا ریٹ لگایا۔ ویسے انہوں نے کوئی قالین لینے آئے تو جی کتنے کا، 100 روپے کا، 50 دوں گی، نہیں کہیں گے 10 دوں گی، 5 روپے دوں گی، لے جائیں جی، وہی حساب عمران نے کیا۔ تو شاید میرے ہاں میں وہ گھڑی کی قیمت نہیں لگی، وہ چور کی قیمت لگی ہے کہ چور کی کیا اوقات تھی۔ تو ایک گھڑی نے عمران کی اوقات دکھا دی ہے۔ توشہ خانہ ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کے صدر ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہوتے ہیں، منسٹر، ان کو جو دوسرے ملکوں سے گفٹ ملتا ہے وہ لاتے ہیں، وہ لا کے اس میں جمع کرواتے ہیں، اس کی ایک ویلیو اسیس کی جاتی ہے، اس اسیسمنٹ کی جو پیسے بنتے ہیں اس کا 20% آپ نے دے دینا ہوتا ہے، یہ قانون تھا۔ عمران خان نے اس کو 50% کر دیا، لیکن دیتے وہ 20% ہی رہے۔ لیکن باریک واردات کیا ڈالی، اچھا ایک کہانی میں ٹوسٹ اور بھی ہے۔ انہوں نے گھڑی اپنی طرف سے شو یہ کی کہ ہم نے F7 میں، یہ جناح سپر میں ایک دکان پہ وہ گھڑی بیچی، اور اس وقت ایک رپورٹ بھی آئی تھی جو ایک صحافی نے جنگ میں دی تھی، وہاں پہ وہ بیچی گھڑی، اور انہوں نے کہا کہ جی اتنے کی انہوں نے بیچ دی تھی، قیمت اس کی جا کے آگے کم لگوائی، اور اس کا 2 کروڑ روپیہ دے کے انہوں نے یہ گھڑی لے لی، 10 کروڑ کی ویلیو لگوائی، 2 کروڑ پہ جو تھی وہ انہوں نے پیسے دے کے وہ لے لی۔ اچھا اصل میں وہ فرح گوگی نے جا کے اس بندے کو بیچ دی تھی، اور پیسے بھی سارے کیش میں لیے۔ اچھا اب آج حامد میر بتا رہے تھے کہ جی وہ کیش جو تھا ان کا، وہ کسی بزنس ٹائکون کی جہاز کے اندر رکھ کے پاکستان لائے گئے۔ بزنس ٹائکون کون ہے آپ سب لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب پاکستان میں چھپا کچھ نہیں رہا ہے، اب پاکستان میں ہر چیز کھل کے سامنے آ چکی ہوئی ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ انہوں نے باریک واردات یہ ڈالی کہ F7 کے اندر جو شاپ تھی وہاں پہ انہوں نے شو کری۔ اب سنا ہے کہ وہ دکان بھی، جو شاپ کیپر ہے وہ اپنی دکان بند کر کے یہاں سے فرار ہو گیا ہوا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑے اسکینڈل میں پھنسنے لگا ہے۔ اور چوری جو تھی عمران خان نے اس وقت مان لی تھی کہ میں نے یہ جو گھڑی ہے میں نے بیچی تھی، میں نے اس سے بنی گالا کی سڑک بنائی، بعد میں CDA والوں نے کہا سڑک پیسے ہم نے دیے۔ اچھا سڑک بن گئی آپ کی 20 لاکھ روپے کی، تو باقی پیسے کدھر گئے؟ تو جو تضادات ہیں وہ تو عمران خان صاحب کے بیانات میں بہت ہے، اور کل سے ان کے جو صحافی اور ان کے یوٹیوبرز ہیں وہ اس کو دفاع کرنے لگے ہوئے ہیں، عجیب و غریب بودی دلیلیں دے رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ اس بندے کے پاس یہ گھڑی کہاں سے پہنچی، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس ویڈیوز بھی ہے، عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں کیس کروں گا، میں عدالت میں جاؤں گا۔ بڑی اچھی بات ہے، دیکھیں برطانوی عدالت ہماری عدالتوں کی طرح لٹکا کے تو رکھے گی نہیں، کیس کا فیصلہ ہوگا ضرور۔ پھر عمران خان صاحب وہاں پہ جو جیو والے وہ بھی ایویڈنس دیں گے، وہ عمر فاروق بھی ایویڈنس دے گا، اور عمران خان بھی ایویڈنس دیں گے، اور اگر عمران خان ایویڈنس دیں گے تو ان کو وہ دکاندار سامنے لانا پڑے گا، اس کو بیچی ہے تو اس دکاندار کے پاس وہ گھڑی ہونی پڑے گی، اگر اس دکاندار نے اس بندے کو بیچی ہے تو اس کے پاس بھی کوئی رسید ہوگی۔ تو چیزیں جو ہیں وہ ناظرین کھیل جو ہے وہ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اور صرف یہ ایک گھڑی کی بات تو یہ ہے کہ یہ MBS نے دی تھی، بہت بڑی تھی، بہت جو کچھ بھی ملا وہ لے گئے، گولڈ پلیٹڈ کلیشن کوف تھی، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، ڈنر سیٹ، کف لنکس، اور اس کے بعد وال ہینگنگ، ڈیکوریشن پیس، جو ان کو ملا تھا یہ سب
کچھ لے کے گئے ہیں، توشانہ سے چھوڑا کچھ نہیں۔ پنکی پیرنی کے خاندان نے جتنا اس ملک کو لوٹا ہے عمران خان کے ساتھ مل کے، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ یہ جو ایون فیلڈ کے 4 فلیٹس نکال دیتے ہیں نا، جو انہوں نے اس وقت لیے جب وہ 1 ارب روپیہ ٹیکس دیتے ہوتے تھے اپنے بزنس سے، اور انہوں نے 8 کروڑ کے یہ فلیٹس لے لیے، تو خان صاحب نے شور ڈالا ہوا ہے۔ خان صاحب نے جو لوٹ مار کی ہوئی ہے، ابھی تو فورن فنڈنگ میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنے گپلے کیے ہوئے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ جو عمران کی کلٹ فالوئنگ ہے نا، ان کا یہ ہے کہ جو عمران کی چوری ہے وہ حلال چوری ہے، جو دوسرے کرتے ہیں وہ چوری ہے۔ آپ پورا ملک لوٹ کے کھا گئے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہر منسٹر چور ہے، ہر ایک کے کرپشن کے کیسز ہیں، اور خان صاحب کہہ دیتے وہ لیمان پہ نہیں کہتے، ہم تو سمجھتے رہتے الزام ہے۔ جی الزام ہی ہوتے ہیں جب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، جب آپ سے نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ تو شیطان ہے۔ اور ابھی تو بڑے قصے آہستہ آہستہ کھلیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت یہ چاہ رہی کہ ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے اندر نہ آ جائیں۔ اصل کیس بھی ہوں گے تو لوگوں کو ہو پولیٹیکل وکٹمائزیشن، کیونکہ میڈیا ابھی تک خان صاحب کے ساتھ ہے۔ کہیں اور کسی اور کی یہ چوری پکڑی ہوتی تو پھر ہم دیکھتے کہ کیا واویلا ہوتا۔ دیکھیں کل وہ جو ایک تحریک انصاف کے صحافی ہیں عمران ریاض خان، وہ کہتے کہ جی ایجنسیوں نے اتنا ڈھونڈ کے ملکوں میں پھر کے یہ ایک چوری نکالی۔ تو جناب ایجنسیوں نے ملکوں میں گھوم پھر کے نواز شریف کا کیا نکالا تھا؟ بیٹے سے تنخواہ نہ لینا، 10,000 درہم صرف بیٹے سے تنخواہ نہ لینا۔ اس وقت تو آپ نے ان کو بڑی شاباشیں دی تھیں، اس وقت تو آپ نے بڑے تحسین کے ڈونگرے بھیجے تھے ان کے اوپر۔ تو آج آپ کو غصہ کیوں چڑھا؟ آج آپ کا لیڈر پکڑا گیا ہے، آپ کے لیڈر کی چوری سامنے آ گئی ہے، تو یہ تو ابتدا ہے۔ رو کیوں رہے ہیں؟ ابھی تو بہت کچھ سامنے آئے گا۔ اور رو تو عمران خان صاحب بھی رہے ہیں، آج ہٹ گئے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم تو آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو مریم اورنگزیب نے کہا کہ آپ ہو کون؟ واقعی آپ ہو کون؟ آپ کا کیا تعلق اس تقرری کے ساتھ؟ آپ سے پوچھ کون رہا ہے؟ یہ تو وزیر اعظم کی ثوابدید ہے۔ شہباز شریف صاحب کے پاس جب سمری آئے گی، وہ اس میں سے جس کو انہوں نے بنانا ہوگا وہ اس کو بنا دیں گے، آپ سے کون پوچھ رہا ہے؟ لیکن ہوا کیا؟ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، ابھی صرف ایک چوری سامنے آئی ہے، ابھی تو بڑا کچھ سامنے آنا ہے، ابھی تو بڑا کچھ سامنے آنا ہے۔ تو جب جیسے جیسے سامنے آتا جائے گا، خان صاحب کے یو ٹرنز آپ کے سامنے آتے رہیں گے، ایک یو ٹرن اور پھر دوسرا یو ٹرن۔ یہ یو ٹرن جو ہے نا، یو ٹرن تو ویسے اچھے ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہا تھا کہ یو ٹرن تو بڑے لیڈر لیتے ہیں، جیسے امریکہ کی سازش سے انہوں نے یو ٹرن لے لیا کہ نہیں وہ چلے چھوڑیں، بس جی اب ہمیں آگے اچھے تعلقات ان کے ساتھ بنانے چاہیے، تو ادھر سے تو یو ٹرن انہوں نے لے لیا۔ اب آپ کو سائفر کی کہانی بھی کم سن رہے ہیں جی، یو ایس کے ساتھ بھی، پھر کہتے ہیں جی ہو میرے بیانات سے نکال لیتے ہیں، تو آپ بھی یہی کام ہی کرتے رہیں خان صاحب، ساری سیاست آپ کی اسی سے چل رہی ہے، الزامات اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو تعیناتی سے پیچھے ہٹ گئے آپ، بڑی اچھی بات ہے۔ آپ سے پوچھ تو کوئی رہا نہیں تھا، ویسے جس نے بننا اس نے تو بن ہی جانا ہے، آپ نے صرف سڑکوں پہ رولنا ہے، اور وہ آپ رول رہے ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جی 20-22 کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آ جانا ہے پنڈی، تو جو زخم آپ دکھا رہے ہیں اس سے لگ تو نہیں رہا ہے، اور زخم جو تھے آپ کے وہ آپ نے اچھا کیا لوگوں کو دکھانا شروع کر دیا ہے، لیکن ملک کے اندر ڈاکٹر حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے غور سے آپ کے زخم دیکھ رہے ہیں اور اس کا معائنہ کر رہے ہیں۔ تو جتنے مرضی آپ کے یوٹیوبر یا آپ کے صحافی جو ہیں یا سوشل میڈیا ٹیم آپ کی پروپیگنڈا کر لے، عوام میں عقل شعور رکھنے والے لوگ بھی ہیں جو سارے حالات کو سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ جو پاپولر بیانیاں بنا جو جی بڑے پاپولر ہیں، ان کی کوئی بھی چوری ہوتی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ آپ کے جو ہے اس کو کنٹرول کر کے یہ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات ہوتی ہے کہ میڈیا، اچھا جی میڈیا جو ہے آپ نے اس میں سارے اپنے لوگ بٹھائے ہوئے، لیکن کب تک پتہ چل جائے گا کچھ عرصے تک کہ کیا ہوتا ہے اس میڈیا کے ساتھ بھی۔ اور اگر بات ہے پاپولیرٹی کی، الیکشن جیتنے کی، تو آپ کے دور کے اندر سارے جو الیکشن تھے وہ اپوزیشن جیتتی رہی تھی، تو اس کا مطلب آپ تو پھر ان پاپولر تھے، اور آپ خود ہر جگہ پہ اسی لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اگر آپ اتنی پاپولر ہوتے تو کھمبے کھڑے کرتے تو پھر دیکھتے، تو وہ آپ خود کھڑے ہو رہے ہیں، اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کو بھی ووٹ پڑیں، 5-10 ہزار کے ووٹوں کا کوئی فرق نہیں ہوتا، اور جنرل الیکشن میں بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ ابھی یہ سوچیں کہ اتنی مہنگائی، پیٹرول کی قیمت بھی بڑھانی پڑی، بجلی کی بھی بڑھانی پڑی، گیس کی بھی، جو روس یوکرین وار کی وجہ سے سب کچھ بھگتا جا رہا ہے، اس کے باوجود اگر وہ 5-10 ہزار ووٹوں سے آپ سے جیت رہے ہیں، تو جنرل الیکشن تک جب کہ حالات کافی بہتر بھی ہو جائیں گے، چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی، تو آپ خود سوچیں گے کتنا فرق پڑ جائے گا، جہاں پہ اب آپ خود کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے،
پورے تو نہیں 242 کے 42 حلقوں میں آپ جا کے کھڑے ہو جائیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا ہاں سا. تو آپ کو اپنے بندے کھڑے کرنے پڑیں گے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی تب ہوگا. ابھی ان کے اوپر آپ نہ جائیں، اور چیزیں بہتر ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ابھی تک چلے ڈالر کی قیمت بھی کچھ ابھی کنٹرول میں ہی ہے، اور سعودی عرب کا دورہ ہوتا ہے تو اس کے بعد مزید چیزیں جو بہتر ہوں گی. اور اب تو ویسے بھی روس کے ساتھ تیل کا معاہدہ ہو رہا ہے، اگر وہاں سے ہمیں تیل ملنا شروع ہوتا ہے تو بڑا فرق پڑ جائے گا، تیل سستا ہوگا اس ملک کے اندر. اور ڈالر کی قدر بھی جب آپ کی امپورٹ ڈالر میں کم ہوگی تو پھر اس کا بھی آپ کو کافی فرق پڑے گا. تو دیکھتے یہ ہیں کہ آنے والے دنوں میں خان صاحب اور کیا یو ٹرن لیتے ہیں، کون کون سی چوریاں ان کی سامنے آتی ہیں. بہرحال جی کل سے توشہ خانہ ہو تو رہی ہے، اور گھڑی کے اوپر جو جوکس بھی بن رہے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں. جو عمران کے مخالف والے ہیں نا، وہ جوکس مار کے جگتے مار کے انجوائے کرتے ہیں، اور عمران کی پارٹی والے جو وہ کڑتے ہیں سڑتے ہیں اور کر کے غلطیاں ڈھونڈنے کی دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اچھا شغل لگا ہوا ہے، لیکن جو سمجھدار طبقہ ہے وہ سمجھ رہا ہوگا، ان کو پتہ چل رہا ہوگا کہ ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہو گیا ہے. تو چلے جی آج ویلاگ کا اینڈ کرتے ہیں، اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا. اللہ حافظ.